کے علاوہ نا ایک فرد جس کی آپ بات کریں گے وہی فرد تو نہیں ہے جس نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، جس کے حوالے سے آپ کے خیالات منفی اور آپ کہتے تھے اس کے دماغ میں کیڑا ہے اور وہ فواد چودھری ہے، تو وہ کیڑا نکل گیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب؟ نہیں پازیٹیو چیزوں کی طرف پارس آؤ، آپ نے پازیٹیو باتیں کی ہوتی تو پازیٹیو ہوگی نا۔ اب آپ آؤ، تو میں سوال کر میں نے تو بھائی جان 16 سال اس کیڑے کے ساتھ اس پارٹی میں آئے ہیں وہ جواب دیتا ہوں نا میں نے تو پریس کانفرنس کر کے 16 سال اس پارٹی جس پارٹی میں تھا اس کی لیڈرشپ کی مرضی من تمنا کی بنیاد پہ جو مخالف پارٹی کے قائدین کے ساتھ ہارش اور ترش الفاظ استعمال کیا کرتا تھا، میں نے اس کی بھی معافی مانگ لی ہے، میں نے اس کی بھی معافی مانگی ہے، کیونکہ وہ ان کی من تمنا ہوتی تھی، وہ اس کے اوپر اپریسیشن دیتے تھے۔ مریم نواز میں نے اس کے بعد مریم نواز، اس میں تمام شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری، تمام کو، مولانا فضل الرحمان کو، ان سب کو۔ سر آپ نے کہا تنقید کریں گے، تو وہ جو بیانات آپ نے شریف خاندان اور زرداری صاحب سے متعلق جو دیتے رہتے تھے، جو تنقیدی بیانات تھے، ابھی ان کے اوپر آپ قائم ہیں یا ان سے بھی معذرت کر لی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں وہ آج بھی کرپٹ ہیں اور انہوں نے ہی ملک کو لوٹ کے اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے؟ جن چیزوں کے پچھلے 10 سالوں میں خصوصاً 2013 سے لے کے 2023 تک پاکستان کی سیاست کو بڑا پولرائز کیا گیا ہے، زہر آلود کیا گیا ہے، اس زہر آلود کرنے میں بہت سے ایشوز ہیں، ان ایشوز پہ ہم پارٹی ڈسپلن کے تحت ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جناب ہم بولتے بھی رہے، بات بھی کرتے رہے، لیکن اب کم از کم ہمارے اوپر کوئی ایسی پابندی یا آبلیگیشن نہیں ہے۔ یہ 9 مئی کے جو واقعات تھے، آپ کافی دفعہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، میں تھوڑی بہت اس پہ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ پلاننگ چیئرمین پاکستان تحریک انصافی کی تھی، اور ان کے کہنے پہ ہی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس نے کارکنان کو یہ کہا کہ کہاں جا کے حملے کرنے ہیں یا کہاں جا کے احتجاج کرنا ہے؟ 1.25 سال ذہن بنایا گیا عوام کا، ورکرز کا اور لیڈرز کا، اینٹی ریاست، اینٹی فوج، اینٹی ISI۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے یہ کہا کہ ذہن سازی کی جا رہی تھی 1.5 سال سے، 1.25 سال سے، میں سوال آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ چلیں اس کا مطلب آپ کو اس وقت میں یہ احساس ہو گیا، آپ کے علم میں یہ باتیں آ گئی تھیں، یہ اتنے راز اپنے دل میں آپ دفن کر کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس وقت آپ نے یہ راز افشاں کیوں نہیں کیے سر؟ آپ نے اس وقت پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ جناب والا میں آپ کو بتا چکا ہوں 40 دفعہ یہ راس لیلا جناب بیان کر چکا ہوں، 2 پریس کانفرنس اور 40 کے قریب ٹاک شو، آپ کو 41 دفعہ بھی بتا دوں۔ آپ ایک ڈسپلن کے پابند تھے، ایک MP کی حیثیت سے فلور کراسنگ ہوتی تھی اگر آپ پالیسی سے ہٹ کے ہوتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ جو جتنا میری ایکسیس تھی، جتنی میری ریچ اور رینج تھی، آپ کوشش کرتے رہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت پارٹی چھوڑ دیتے نا، پارٹی ٹوٹی تو فیاض الحسن چوہان بھی الزامات کا پلندہ لے کر میڈیا کے اوپر آ گئے۔ بھائی جو چیز آپ نے کوشش کی پوری نہیں ہو رہی، چھوڑ دیتے آپ، وزن ہوتا آپ کی بات میں، سوچیں اس وقت کتنا زیادہ، اس وقت بھی چھوڑتے تو صورتحال یہی ہونی تھی کہ ہر بندے نے کہنا تھا، ابھی تو ہم MPA نہیں تھے نا، ابھی بھی لوگ سوشل میڈیا کے شیطانی ٹول کو دیکھ لیں کہ کس طرح یہ پارٹی یوز کر رہی ہے۔ میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہی جیتے گا، جو پہلے بھی جیتے تھے 2018 میں، وہ میں نے ٹکٹ دیا تھا، وہ اسی کے اوپر جیتے تھے، یا آپ کا حلقے میں آپ کا اپنا ووٹ بینک ہے اتنا فیاض الحسن چوہان صاحب کے، اس دفعہ آپ جیت جائیں گے یا جہانگیر ترین کے نام پر ٹکٹ مل جائے؟ 2018 کا الیکشن بھی اور 2013 کا الیکشن بھی جتنے جیتے تھے، وہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی جناب پوری کی پوری توجہ، لک آفٹر اور ان کی جناب بیکنگ کی وجہ سے جناب آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا۔ اب جب آپ نے میری بات پوری سن لینا، ہاں یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے جو واقعات جس کی پلاننگ آپ کہتے ہیں چیئرمین PTI نے خود ہی کی تھی، اس کا آپ کو علم تھا 9 مئی سے پہلے؟ چونکہ آپ زوم میٹنگز میں تو شریک ہوتے تھے، اس کا تو حصہ ہوتے تھے نا، یہ اور باتیں بولنے دیں یا نہ بولنے نہیں، اس میں جو ہوتی تھی نا پالیسی بنانے والی میٹنگ، وہ تو سال سے مجھے انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا تھا نا۔ آپ نے خود کہا 14 مئی کی جو زوم میٹنگ تھی جس میں آپ بتاتے ہیں کہ چیئرمین PTI نے یہ کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرنی ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو میٹنگز پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی رہی ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی اور اس سے پہلے، آپ ان سب میں موجود تھے ان میٹنگز میں؟
इस प्लानिंग का पता था तर्जमानों की और सिर्फ मीटिंग में पॉलिसी होता था। वाली में नहीं थे आप? तर्जमानों की मीटिंग ठीक, नहीं, तर्जमानों की मीटिंग में मैं होता था, उसमें बोलने की इजाजत नहीं होती थी। चौहान साहब, आपके ख्याल में ये 9 मई को पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी कहाँ पे गायब थी सर? चूंकि कैसे लोग लाहौर लिबर्टी चौक से फिर कैंट पहुंच गए, रावलपिंडी में GHQ तक पहुंच गए, ISI के दफातर में चले गए, तो ये सिक्योरिटी कहाँ थी? रुकावट कोई क्यों नहीं थी? जो फौज की सिक्योरिटी फोर्सेस थी वहां पे, उक्का दुक्का या कम या नॉर्मल हालात की, उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ इस प्लानिंग को नाकाम बना दिया। अच्छा। उन्होंने तय कर लिया कि हमने एक पत्थर तक भी इन मुजाहिरीन को नहीं मारना एजेंडा था। सर, ये आपका बयान ये 14 मई 2023 के अखबारात में शाया हुआ है कि जिन्ना हाउस, GHQ और गवर्नर हाउस में जानबूझकर पुलिस नहीं थी। मैं पुलिस की सिक्योरिटी के हवाले से ही पूछ रही थी, तो ये जानबूझकर किसने सिक्योरिटी हटाई थी और हमला आवरों को इन अमलाक तक किसने पहुंचने दिया? ये पार्टी लीडर की तरफ से ये सारी पॉलिसी आई थी कि आपने ये बयान चलाने हैं। दूसरा ये कहा गया था मौलाना फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे शुरू करो। आप अपने जहन से सोचते समझते नहीं थे, मतलब जो आपको फीड कर दिया आपने वही आवाम को पाकिस्तान के पीछे लगा दिया। सर, आप सिंसियर हैं इस आवाम